بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا نام ڈاکٹر نعیم احمد ہے اور آپ مجھے سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اڈر ایڈیما سے متعلق ہے۔ اڈر ایڈیما ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کو جانور کے حیوانے پہ سوزش نظر آئے گی اور وہ سوزش بڑھتی ہوئی اس کے برسکٹ ریجن تک جائے گی، مطلب جو اس کی جھالر ہوتی ہے وہاں تک آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ تو بعض جانوروں میں یہ سوزش بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض جانوروں میں کم ہوتی ہے، مطلب بعض جانوروں میں صرف حیوانے تک ہوتی ہے اور بعض جانوروں میں یہ بڑھتی ہوئی آگے برسکٹ ریجن تک جا سکتی ہے۔ تو اس کنڈیشن کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے اگر آپ اس جانور کے حیوانے کے اوپر زور دیں گے تو آپ کا ہاتھ کا پرنٹ اس کے اوپر چھپ جائے گا اور آپ اس کنڈیشن کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کے پیچھے جو بیسک ریزن ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں جو آپ اگر اس کی ڈائٹ میں یوز کروائیں گے تو یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نمک ہے۔ آپ نے پوٹاشیم کلورائڈ یا سوڈیم کلورائڈ، یہ دونوں نمک آپ نے ہرگز اپنے سونے والے جانور کو یوز نہیں کروانے۔ دوسری چیز ہے میٹھا سوڈا۔ ویسے میٹھا سوڈا عام روٹین میں آپ یوز کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے نا آپ نے اپنے جانور کو سونے سے پہلے ہرگز میٹھا سوڈا استعمال نہیں کروانا۔ اور اس کے بعد یہ والی جو کنڈیشن ہے آپ کو زیادہ تیسرے یا چوتھے سوئے والے جانور میں بہت زیادہ نظر آئے گی، یعنی کہ جو ہیفر ہوگی اس میں کم نظر آئے گی۔ تو اس کے علاوہ کچھ جینیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، مطلب اگر ایک جانور کی پیچھے ہسٹری آ رہی ہے کہ اس کی نسل میں آ رہی ہے تو یہ والا مسئلہ اس کے آگے نسل میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایک جانور جو ہے نا اپنی جگہ پر بندھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے نہ ہلتا ہے نہ کہیں اس کی موومنٹ ہے تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جانور ہوتا ہے جس میں موٹاپا ہو زیادہ، مطلب فیٹ جمع ہوئی ہو، تو یہ مسئلہ اس جانور میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ مسئلہ جانور کے سونے سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور جانور کے سونے کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کیسز جس میں مائنیوٹ ہوتی ہے، تھوڑی سی سوزش ہوتی ہے، تو وہ جانور آٹومیٹکلی ریکور ہو جاتا ہے۔ اس جانور کی آپ 2 سے 3 دفعہ ملکنگ کریں ڈیلی تو وہ ایسا اس کی سوزش جو ہے وہ اگر جانور میں دودھ نہیں اتر رہا تو آپ یہاں پر آکسیٹوسن کا یوز کر سکتے ہیں تاکہ وہ جانور اپنا دودھ اتارے اور اس کو آپ خالی کر لیں۔ فیکٹ زیادہ ہو گیا، ایڈیما زیادہ بن گیا ہے تو وہ جانور کے حیوانے کے اوپر بہت زیادہ پریشر کریٹ کر دے گا، جس کی وجہ سے اس کے جو سسپینسری لیگامنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر وہ سسپینسری لیگامنٹ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو وہ جانور بالکل بیکار ہو جائے گا اور اس کا حیوانہ لٹک جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی اور جانور کو تو جو نقصان ہوگا فارمر کا بھی نقصان ہوگا۔ اگر آپ کے جانور میں یہ مسئلہ آپ کو اس کے سونے سے پہلے نظر آ گیا تو آپ اپنے جانور کی ملکنگ کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانور کے سسپینسری لیگامنٹ جو ہیں اڈر کے ان کو بچانا ہے، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا لوڈ کم کریں۔ تو لوڈ کم کرنے کا اس سے بڑھ کے اور کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اس جانور کی ملکنگ کریں۔ اچھا، ایسے جانور میں آپ کو ملک فیور، مطلب سوتک والا بخار جو ہے نا، یہ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سونے سے پہلے ہی اس کی ملکنگ سٹارٹ کر دی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم تھراپی کرنا لازمی ہے، کیونکہ اگر آپ کیلشیم نہیں لگائیں گے تو وہ جانور سوتک کی طرف چلا۔ اس کنڈیشن میں بھی 2 قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ایک تو جانور کا جو ہے نا دودھ بالکل کلیئر ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور دوسری کنڈیشن میں ایسے ہوتا ہے کہ جانور کے دودھ کے ساتھ جو ہے نا بلڈ مکس ہو کے آ رہا ہوتا ہے۔
تو یہ دونوں کنڈیشنز آپ کو نظر آ سکتی ہیں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس جانور کے ٹریٹمنٹ کی جانب. تو اس جانور کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ نے سب سے پہلے آیوڈیکس یا پولٹس کے ذریعے اس جانور کا تقریباً 5 منٹ تک مساج کرنا ہے ڈیلی 5 دن تک. یہ مساج صرف آپ نے کریم نہیں لگا کے چھوڑ دینی، بلکہ اچھی طرح جانور کے ہوانے کی مالش کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے ڈائی یوریٹکس یوز کر سکتے ہیں. مارکیٹ میں کافی سارے ڈائی یوریٹکس آ رہے ہیں، تو آپ کوئی سا بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں. تیسرا، آپ نے کورٹیکوسٹیرائڈز یوز کرنے ہیں. اس طرح سے آپ کا جانور انشاءاللہ بہت جلد ریکور ہو جائے گا. ہاں، اگر آپ کے جانور میں دودھ کے ساتھ بلڈ بھی آ رہا ہے تو آپ ماسٹی جیٹ ٹیوب لے لینی ہے، وہ آپ نے اس کے تھن میں انسرٹ کرنی ہے. تقریباً آپ 3 ٹیوبز لے لیں. ہر ملکنگ کے بعد آپ جو ہے نا اس ٹیوب کو صبح شام جو ہے نا لازمی اس کے تھن کے اندر چڑھا دیں. بعض کنڈیشنز میں ایسے ہوتا ہے کہ جانور میسٹائٹس کی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر آپ کا جانور میسٹائٹس کی طرف چلا گیا ہے تو آپ کو اینٹی بائیوٹک بھی لگانا پڑے گی. تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں ٹیلوپن اور جینٹا کا جو ہے نا کمبینیشن کسی بھی پریپریشن میں آ رہا ہو کسی اچھی کمپنی کا، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کنڈیشنز آپ نے پہلے ڈائیگنوز کرنی ہے کہ آیا کہ اس کو میسٹائٹس ہے یا نہیں. اگر تو اس کا دودھ کلیئر ہوگا تو آٹومیٹکلی اس میں میسٹائٹس ڈیولپ نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ سرف فیلڈ میسٹائٹس ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جس سے ڈائیگنوز ہو جائے گا کہ واقعی اس میں میسٹائٹس آ چکی ہے، تو ہمیں اینٹی بائیوٹک یوز کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں کلیئر کرنے کے بعد آپ ٹائلوپن اور جینٹا کا کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے. جزاک اللہ جی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.